اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد قال الحسین علیہ السلام اما بعد انی لا عالم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اصحاب سے بہتر اور وفادار کسی کے صحابی کو نہیں پایا۔ کربلا کے چمکتے ستارے کے عنوان سے آپ کی خدمت میں آج جس صحابی کو لے کر حاضر ہوں وہ کربلا کی بڑی جلیل القدر شخصیت ہے جس کا نام نامی حبیب ابن مظاہر الاسدی ہے۔ ان کے بارے میں بھی آپ مجلسوں میں، مصائب میں، ایام ازاں میں بہت کچھ سنتے رہتے ہیں، خاص طور سے مصائب کے گوشے میں بیان ہوتا رہتا ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے ہے، جس طرح جناب مسلم نے سجا کا تعلق بھی قبیلہ بنی اسد سے تھا۔ یہ وہ بھی شخصیت ہیں جن کو زیارت نائیہ میں امام زمانہ سلام بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں السلام علی حبیب ابن مظاہر الاسدی، جیسا کہ مسلم نے سجا کو بھی السلام علی مسلم نے سجا الاسدی، چونکہ دونوں ایک قبیلے سے تعلق ہے۔ آپ کی خصوصیات محتاج تعارف نہیں ہے، علمی حیثیت اور آپ کے بارے میں بہت کچھ تاریخ میں ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے۔ آپ کی شخصیت کوفے کی ممتاز شخصیت میں سے ہے۔ آپ حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہے، عابد شب زندہ دار ہیں۔ قرآن مجید سے اتنا انس ہے کہ آپ ایک رات میں قرآن کو ختم کر دیتے ہیں، چنانچہ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام آپ کے بارے میں فرماتے ہیں۔ آپ کے جنازے پہ امام حسین علیہ السلام یہی تو مرثیہ پڑھتے ہیں نا، للہ ترک یا حبیب لقد کنت فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ۔ تو آپ کی خصوصیات قرآن سے اتنی انسیت تھی کہ ایک رات میں قرآن کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کی فقہ، فقاہت اور دینی معلومات کا عالم یہ ہے کہ خود امام حسین آپ کو رجل فقیہ کہہ کے لکھتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کو خط لکھتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ من الحسین الغریب الی رجل فقیہ۔ یہ حسین غریب کا خط ہے رجل فقیہ کے لیے۔ تو آپ کی علم، آپ کی فقاہت، آپ کی سمجھداری، آپ کی دیانتداری، آپ کی دینداری کا اندازہ امام حسین کے اسی لقب، اسی خطاب سے لیا جاتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ نبی کریم کے صحابی بھی تھے، اگرچہ بچپنا بہت مختصر وقت آپ نے دیکھا ہے۔ چنانچہ ابن حجر اسقلانی آپ کے لیے لکھتے ہیں لہو ادراک، یعنی آپ نے نبی کو درک کیا۔ وَأَمَّرَ غَطَّى قُتِلَ مال حسین علیہ السلام، آپ نے لہو ادراک، آپ نے نبی کے زمانے کو درک کیا، اگرچہ مختصر درک کیا، اور اس کے بعد زندہ رہے یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اسی طرح مولا کائنات کے خاص صحابی مولا کائنات کے بعد مولا حسن کے ساتھ ساتھ، اور مولا حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ رہے۔ اسی طرح مولا کائنات نے 3 جنگ کی، اپنے دور خلافت میں 3 جنگوں یا 3 طرح کے گروہوں کا سامنا ہوا، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان۔ ان تینوں جنگوں میں جناب حبیب ابن مظاہر اسدی مولا کائنات کے شانہ بشانہ رہے۔ اور ایک خاص عہدہ اور ہے، جب مولا کائنات نے شہر کوفہ، اس کے انتظامات، اس کے نظام کو دیکھنے کے لیے ایک خاص ٹیم بنائی تھی، جسے تاریخ میں شرطۃ الخمیس کہتے ہیں۔
اس میں بڑے بھروسے کے لوگ رکھا تھا مولا کائنات نے اس ٹیم میں. اسی ٹیم میں اس ٹیم کا ایک حصہ جناب حبیب ابن مظاہر ہے. یعنی آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں جناب حبیب مولا کائنات یا اہل بیت علیہ السلام یا امام حسن یا امام حسین کے نزدیک کتنے قابل اعتماد تھے کہ اس خاص ٹیم کا حصہ بنے اور حالات حاضرہ، کوفے کے حالات، دفتر، نظام، ذمہ داروں پر نظر رکھنا اور حالات کو پرکھنا اور مولا کائنات تک اس کی خبر پہنچانا. بہت ساری باتیں آپ کے سلسلے میں، آپ کے فضائل میں، آپ کے کمال میں، آپ خود محدث بھی آپ کو کہا گیا، یعنی وہ جو اس نے حدیثیں نقل کی ہیں. اسی طرح جناب مسلم ابن عقیل جب کوفے تشریف لاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے حبیب ابن مظاہر ان لوگوں میں سے ہیں کہ جب ان کو خبر ملی، جب لوگوں کو خبر، کوفے کے اشراف اور بزرگوں کو، اکابر کو خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے ہیں، تو سلیمان ابن سعد خزائی کے گھر میں جو لوگ جمع ہوئے ان میں سے جناب حبیب ابن مظاہر بھی، یعنی خاص لوگ جمع ہوئے تھے. سلیمان ابن سعد خزائی کے گھر میں جمع ہوئے اور ایک خط لکھا گیا. اس خط لکھنے والوں میں، اس کی ہم آہنگی میں، اس میں رضامندی میں جناب حبیب ابن مظاہر کا بھی رول ہے. خیر یہ خط بھیجا گیا. اس کے بعد جناب مسلم آئے. سارا واقعہ آپ جانتے ہیں. جب جناب مسلم ابن عقیل کوفہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جس شخصیت نے، یعنی کوفہ جیسے جناب مسلم ابن عقیل تشریف لائے، جس شخصیت نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر جناب مسلم ابن عقیل کی حمایت میں خطبہ دیا اور لوگوں کو ان کی بیعت کرنے کے لیے آمادہ کیا ہے، اس شخصیت کا نام ہے عابس ابن ابی شبیب شاکری. بڑھ کے خطبہ دیا. اس کے جیسی وہ خطبہ دے کر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد فوراً حبیب ابن مظاہر اسدی کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے شاکری، اے عابس شاکری، جو تم نے فرمایا ہے یقیناً حق ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور جب جناب حبیب ابن مظاہر گفتگو کر کے خاموش ہوتے ہیں تو اس کے بعد سعید ابن عبداللہ حنفی یہ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور جناب عابس اور حبیب ابن مظاہر کی گفتگو اور ان کی بات کی تائید کرتے ہیں کہ ہم بھی راضی ہیں، تائید کرتے ہیں. تو یہ ہے مرحلہ. اور اس کے بعد سارا واقعہ آپ کے حالات کیسے بدلے، کوفے کے حالات کیسے بدلے. جناب مسلم ابن عقیل جناب مختار کے گھر سے نکل کے جناب خانی ابن عروہ کے گھر آتے ہیں اور سارا واقعہ، ابن زیاد کا آنا، یہ ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں. اس تفصیل میں مجھے نہیں جانا. لیکن جب حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جب جناب مسلم ابن عقیل اسیر ہو جاتے ہیں، گرفتار کر لیے جاتے ہیں، خانی ابن عروہ اسیر کر لیے جاتے ہیں، تو حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ ان دونوں کو ان کے قبیلے والے ایک جگہ چھپا دیتے ہیں اور حالات کو مناسب دیکھ کر ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کوفے سے جا کے کربلا جائیں، امام حسین علیہ السلام سے ملیں. چنانچہ تاریخ لکھتی یا 7 محرم کو یا 8 محرم کو. یہ دونوں جناب مسلم نے اوسجہ بعض نے لکھا ساتھ میں، بعض نے لکھا کہ الگ الگ آئے. یہ کوفے سے آئے ہیں بچ کے اور امام حسین علیہ السلام سے مل گئے ہیں. جناب حبیب نے مظاہر ان کی بہت سی خدمتیں جب امام کی خدمت میں آتے ہیں تو چونکہ بنی اسد یہ کربلا سے بہت نزدیک تھے، کوفے کے تھوڑا سا باہر تھے، کربلا سے نزدیک تھے، قبیلہ بنی اسد جہاں سے خود جن کا تعلق جناب حبیب نے مظاہر کا اور مسلم نے اوسجہ کا تعلق بھی اسی بنی اسد سے تھا. تو امام حسین علیہ السلام سے اذن دریافت کرتے کہ مولا اجازت دیجئے، اجازت ہے کہ میں قبیلہ بنی اسد کو جا کے ہدایت کروں، شاید وہ آپ کی نصرت اور حمایت کے لیے آمادہ ہو جائے. امام اجازت دیتے ہیں. امام کی اجازت لے کر آتے ہیں اور قبیلے میں کہتے ہیں، اے قبیلہ بنی اسد قد جئتکم بخبر، میں تمہارے لیے ایک بہترین خبر لے کے آیا ہوں، جیسا ایک قوم کا سردار اپنے قوم کے لیے خبر لے کر آتا ہے. وہ خبر یہ ہے کہ یہ حسین ابن علی آ چکے ہیں، فرزند فاطمہ آ چکے ہیں،
کیا تم ان کی نصرت نہیں کرو گے؟ تو ایک بہت بڑی جماعت قبیلہ بنی اسد کی تیار ہو جاتی ہے. اس میں سب سے پہلے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے عبداللہ ابن بشیر اسدی، اور اس کے بعد تصدیق کرتے ہیں کہ پروردگار شکر اللہ سعیکم اے ابو القاسم، یعنی حبیب نے مظاہر کی کنیت ابو القاسم تھی. اے ابو القاسم، خدا تمہاری زحمت کو قبول کرے کہ تم ہمارے لیے بہترین خبر لائے. سب سے پہلے ان لوگوں میں سب سے پہلے حمایت کے لیے میں حاضر ہوں. چنانچہ لوگ تیار ہوتے ہیں، لیکن اس کی خبر ابن سعد کو مل جاتی ہے، عمر ابن سعد کو اس کی خبر مل جاتی ہے. عمر ابن سعد ارزا کے شامی نامی انسان کو، بعض نے لکھا کہ 500، بعض نے لکھا ہے 400 سپاہیوں کے ساتھ بنی اسد کی طرف بھیجتے ہیں. بنی اسد کے بعض لوگوں کو، جن لوگوں نے حمایت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے، یا تو ان کو مار دیا جاتا ہے یا تو وہ بھاگ جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، اور جب واپس آتے تو کربلا ہو چکی ہوتی ہے. بہرحال نتیجہ جب امام کی خدمت میں آتے ہیں وہ سارا واقعہ جناب حبیب ابن مظاہر بیان کرتے، مولا یہ ایسا ہوا. تو امام ایک جملہ بڑا جملہ فرماتے ہیں کہ ما تشاءون الا یشاء، اے حبیب جان لو وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے. اس کے بعد جناب حبیب کی بہت ساری خدمات ہیں کربلا میں مسلسل جناب حبیب کی خدمات ہے. لوگوں کو بار بار خطاب کرنا، لوگوں کو بلانا، نصرت امام حسین کے لیے آمادہ کرنا. موقع نماز ظہر کی جس وقت امام حسین علیہ السلام پڑھنا چاہتے ہیں، ظہر کا وقت ہوتا ہے، ابو ثمامہ ساعدی امام کو یاد دلاتے کہ مولا وقت نماز ہے، مولا آخری نماز چاہتے ہیں کہ آپ کی اقتداء میں اور پڑھ لیں. تو امام بہرحال دعا دیتے ہیں ابو ثمامہ ساعدی کو، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حبیب ان سے اتنی مہلت لے لو، کہہ دو اتنی مہلت دے دیں کہ حسین نماز پڑھ لیں، ظہر کی نماز ادا کر لیں. جیسے یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ ادھر سے دشمن کی جانب سے حسین ابن تمیم شخص کھڑا ہوتا ہے، تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوگی، تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوگی. جس پہ جناب حبیب کو غصہ آ جاتا ہے کہ فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی اور شرابی تیری نماز قبول ہو جائے گی. اس کے بعد وہ حملہ کرتا ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے، چونکہ جناب حبیب یہ جملہ جب فرماتے ہیں جناب حبیب کی فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی اور تو یعنی شرابی، یعنی تیری نماز قبول ہوگی، حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو یہ غصے غیظ میں آ جاتا ہے، جناب حبیب پہ حملہ کرنا، شمشیر برہنہ شمشیر لے کر حملہ کرتا ہے. جناب حبیب بھی مولا سے اجازت. دیکھیں اس آن میں بھی یعنی وہ شخص جناب حبیب پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، جناب حبیب اس موقع پر بھی یہ نہیں کہ اب مجھ پہ حملہ کر رہا ہے، فوراً امام سے اجازت لیتے، مولا اجازت ہے؟ امام فرماتے ہاں حبیب اجازت ہے. بس ادھر مولا اجازت دیتے، جناب حبیب آتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں. بہرحال وہ درجہ شہادت پر فائز ہو جاتے ہیں. وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہے. یعنی اتنی عظیم شخصیت جناب حبیب ہیں، اس کا اندازہ آپ نے لگایا. خود امام حسین علیہ السلام رجل الفقیہ، پھر امام حسین فرماتے ہیں کنت فاضلا، تو بڑا فاضل قابل، تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں قرآن کو ختم کر دیتا تھا. یہ تمام فضائل جناب حبیب کے تھے. میں ایک بات یہاں پر کہوں گا، کربلا میں بہت سے انصار ہیں، سب کے اپنے اپنے امتیازات ہیں، سب کے اپنے اپنے درجے ہیں، لیکن انہی میں جناب حبیب کا خاص امتیاز ہے. اور مقام تربیت میں بہترین آئیڈیل اگر کوئی ہے کربلا میں، وہ تو جناب حبیب میں مظاہر کی زندگی ہے، جن کا بچپنا، جن کی جوانی، جن کی نوجوانی، جن کا بڑھاپا، جن کا اختتام، جس کی ابتدا، جس کی انتہا، سب کچھ حسینیت پہ ہے. لہٰذا کربلا کے آئیڈیل تمام انصار امام حسین ہیں، لیکن مقام آئیڈیل مثال کے طور پر میں عرض کروں، ایک شخصیت جناب حبیب ہے کربلا میں، یہ بھی آئیڈیل ہیں، ایک جناب حور ہیں، یہ بھی آئیڈیل ہیں. لیکن فرق دونوں میں ہے تربیت کے مقام تربیت میں جو شخصیت آئیڈیل بنے گی وہ جناب حبیب نے مظاہر ہے. چونکہ تربیت ابتدا میں بھی چاہیے، جوانی میں بھی چاہیے، بچپنے میں، جوانی میں، آخر.
اور جو شخصیت ندامت میں، سمجھداری میں، توبہ میں آئیڈیل بنے وہ جناب حور ہے۔ لہٰذا جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اگر کسی شخصیت کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں تو جناب حبیب ابن مظاہر کو بنائیں، چونکہ ان کی پوری زندگی ابتدا سے لے کے انتہا تک، بچپنے سے لے کے بڑھاپے تک حسینیت پہ گامزن رہی ہے۔ لہذا تربیت کے لیے بہترین آئیڈیل وہ شخصیت ہے جس کی پوری زندگی حسینیت پہ رہی ہو۔ ہاں لیکن اگر خدا نہ کردہ انسان کی زندگی میں کوئی لغزش آ گئی ہو، گمراہی آ گئی ہو، ندامت کا موقع آئے تو جناب حر یا ایسی شخصیت جناب حر یا جناب ابو شاسا جیسی شخصیت کو آئیڈیل بنائے۔ فائدہ کیا ہے؟ جب مقام تربیت میں حبیب نے مظاہر جیسی شخصیت کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے تو وہ مشن کی ضرورت بنتی ہے۔ مثال کے طور پر جناب حر اگر امام حسین کی طرف نہ آتے تو نقصان حر کا تھا، یعنی حسینیت امام حسین کی طرف آنا حر کی ضرورت تھی، امام حسین کو حر کی ضرورت نہیں تھی، حر کو امام حسین کی ضرورت تھی۔ اگر حر امام حسین کی طرف نہ آتے تو یہ سعادت، یہ مقام، یہ بلندی، یہ مقصد نہ ملتا۔ لیکن جناب حبیب نے مظاہر وہ شخصیت ہے کہ جن کی ضرورت حسینیت کو تھی۔ خود امام حسین نے خط لکھ کے بلایا، حبیب تم یہاں آؤ۔ تو جو شخصیت حسینیت کے لیے ابتدا سے بنائی جاتی ہے وہ ہمیشہ حسینیت کی ضرورت ہوتی ہے اور وقت کا امام اسے خط لکھ کر بلاتا ہے۔ تو جس طرح کربلا میں امام حسین علی مقام نے حر کو، وہ حبیب نے مظاہر کو خط لکھ کے بلایا چونکہ حسینیت کے لیے جناب حبیب جیسی شخصیت تیار ہوئی تھی، اسی طرح موقع ظہور پر حضرت حجت اس زمانے کے نہ جانے کتنے حبیب ہوں گے، ان کو خط لکھ کے بلائیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی تیاری کی ہے، اپنے آپ کو حبیب بنایا ہے، ان کو خط لکھ کے امام بلائیں گے، اے وقت کے حبیب، اے وقت کے حبیب تمہاری جگہ یہاں ہے، آؤ میری نصرت کے لیے آؤ۔ تو بس مجھے کہنے دیجئے، میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہمیں ہمارے بچوں کو اور تمام شیعیان حیدر کرار اور تمام عزاداران امام حسین کو اپنے بچے کو جناب حبیب کی سیرت پر تربیت کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ۔ حسین